بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبری کے بڑے بڑے شیوخ روایت مثلاً سلمہ ابرش، ابن سلمہ وغیرہ ضعیف الراویہ ہے۔ اس بنا پر مجموعی حیثیت سے سیرت کا ذخیرہ کتب حدیث کا ہم پلہ نہیں، البتہ ان میں سے تحقیق و تنقید کے معیار پر جو اتر جائے وہ حجت اور استناد کے قابل ہے۔ سیرت کی کتابوں کی کم پائیگی کی بڑی وجہ یہ ہے کہ تحقیق اور تنقید کی ضرورت احادیث احکام کے ساتھ مخصوص کر دی گئی، یعنی وہ روایتیں تنقید کی زیادہ محتاج ہے جن سے شرعی احکام ثابت ہوتے ہیں۔ باقی جو روایتیں سیرت اور فضائل وغیرہ سے متعلق ہے ان میں تشدد اور احتیاط کی چندہ حاجت نہیں۔ حافظ زین الدین عراقی جو بہت بڑے پایہ کے محدث ہے، سیرتی منظوم کے دیباچہ میں لکھتے ہیں، اردو ترجمہ: طالب کو جاننا چاہیے کہ سیرت میں سبھی طرح کی روایتیں ہوتی ہیں، صحیح بھی اور غلط بھی۔ یہی وجہ ہے کہ مناقب اور فضائل اعمال میں کثرت سے ضعیف روایتیں شائع ہو گئی، اور بڑے بڑے علماء نے اپنی کتابوں میں ان روایتوں کا درج کرنا جائز رکھا۔ علامہ ابن تیمیہ کتاب التوسل مطبوعہ مطبع المنار صفحہ 99 میں لکھتے ہیں، ترجمہ: اس حدیث کو ان لوگوں نے روایت کیا ہے جنہوں نے رات دن کے اعمال میں کتابیں تصنیف کی ہے، مثلاً ابن السنی اور ابو نعیم، اور اس قسم کی کتابوں میں کثرت سے جھوٹی حدیثیں موجود ہیں جن پر اعتماد کرنا ناجائز ہے، اور اس پر تمام علماء کا اتفاق ہے۔ حاکم نے مستدرک میں یہ حدیث روایت کی ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام سے خطا سرزد ہوئی تو انہوں نے کہا، اے خدا، میں تجھ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دیتا ہوں کہ میری خطا معاف کر دے۔ خدا نے کہا، تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں کر جانا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا، میں نے سر اٹھا کر عرش کے پائیوں پر نظر ڈالی تو یہ الفاظ لکھے ہوئے دیکھے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس سے میں نے قیاس کیا کہ تو نے اپنے نام کے ساتھ جس شخص کا نام ملایا ہے وہ ضرور تجھ کو محبوب ترین خلق ہوگا۔ خدا نے کہا، آدم، تم نے سچ کہا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو میں تم کو پیدا بھی نہ کرتا۔ حاکم نے اس حدیث کو نقل کر کے لکھا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ حاکم کا یہ قول نقل کر کے لکھتے ہیں، اردو ترجمہ: حاکم کا اس قسم کی حدیثوں کو صحیح کہنا ائمہ حدیث نے اس پر انکار کیا ہے، اور کہا ہے کہ حاکم بہت سی جھوٹی اور موضوع حدیثوں کو صحیح کہتے ہیں۔ اسی طرح حاکم کی مستدرک میں بہت سی حدیثیں ہیں جن کو حاکم نے صحیح کہا ہے، حالانکہ وہ ائمہ حدیث کے نزدیک موضوع ہے۔ حاشیہ نمبر 1، کتاب التوسل مطبوع المنار صفحہ 101، نیز تذکرۃ الحفاظ ذہبی، ترجمہ حاکم۔ علامہ موصوف ایک اور موقع پر ابو شیخ اصفہانی کی کتاب کا تذکرہ کر کے لکھتے ہیں، صفحہ 105 106، اردو ترجمہ: اور اس میں بہت سی حدیثیں ہیں جو قوی ہے اور حسن ہے، اور بہت سی ضعیف اور موضوع اور مہمل ہے، اور اسی طرح وہ حدیثیں جو خثیمہ بن سلیمان صحابہ رضی اللہ عنہم کے فضائل میں روایت کرتے ہیں، اور وہ حدیثیں جو ابو نعیم اصفہانی نے ایک مستقل کتاب میں خلفاء کے فضائل میں روایت کی ہے، اور حلیۃ الاولیاء کے اول میں، اور اسی طرح وہ روایتیں جو ابو بکر خطیب اور ابو الفضل اور ابو موسیٰ مدینی اور ابن عساکر اور حافظ عبد الغنی وغیرہ اور ان کے پایہ کے لوگ روایت کرتے ہیں۔ غور کرو، ابو نعیم خطیب بغدادی، ابن عساکر، حافظ عبد الغنی وغیرہ حدیث اور روایت کے امام تھے، باوجود اس کے یہ لوگ خلفاء اور صحابہ رضی اللہ عنہم کے فضائل میں ضعیف حدیثیں بے تکلف روایت کرتے تھے۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ یہ خیال عام طور پر پھیل گیا تھا کہ صرف حلال و حرام کی حدیثوں میں احتیاط اور تشدد کی ضرورت ہے، ان کے سوا اور روایتوں میں سلسلہ سند نقل کر دینا کافی ہے، تنقید اور تحقیق کی ضرورت نہیں۔ موضوعات ملا علی قاری میں لکھا ہے کہ بغداد میں ایک واعظ نے یہ حدیث بیان کی کہ قیامت میں خدا ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ عرش پر بٹھائے گا۔ امام ابن جریر طبری نے سنا تو بہت برہم ہوئے اور اپنے دروازے پر یہ فقرہ لکھ کر لگا دیا کہ خدا کا کوئی ہم نشین نہیں۔ اس پر بغداد کے عوام سخت برافروختہ ہوئے اور امام موصوف کے گھر پر اس قدر پتھر برسائے کہ دیواریں ڈھک گئی۔ حاشیہ نمبر 1، موضوعات ملا علی قاری صفحہ 13، مطبوعہ دلی۔ اس موقع پر ایک خاص نقطہ لحاظ کے قابل ہے،
یہ مسلم ہے کہ حدیث و روایت میں امام بخاری اور مسلم سے بڑھ کر کوئی شخص کامل فن نہیں پیدا ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کو جو عقیدت اور خلوص اور شیفتگی تھی، اس کے لحاظ سے بھی وہ تمام محدثین پر ممتاز تھے۔ باوجود اس کے فضائل و مناقب کے متعلق جس قسم کی مبالغہ امیز روایتیں بہقی، ابو نعیم، بزار، طبرانی وغیرہ میں پائی جاتی ہے، بخاری اور مسلم میں ان کا پتہ نہیں لگتا، بلکہ اس قسم کی حدیثیں جو نسائی، ابن ماجہ، ترمذی وغیرہ میں پائی جاتی ہے، صحیحین میں وہ بھی مذکور نہیں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جس قدر تحقیق و تنقید کا درجہ بڑھتا جاتا ہے، مبالغہ امیز روایتیں گھٹتی جاتی ہے۔ مثلاً یہ روایت کہ جب انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم عالم وجود میں آئے تو ایوان کسریٰ کے 14 کنکرے گر پڑے، آتش فارس بجھ گئی، بحیرہ تبریہ خشک ہو گیا۔ بہقی، ابو نعیم، خرائطی، ابن عساکر اور ابن جریر نے روایت کی ہے، لیکن صحیح بخاری اور صحیح مسلم بلکہ صحاح ستہ کی کسی کتاب میں اس کا پتہ نہیں۔ سیرت پر جو کتابیں لکھی گئی وہ زیادہ تر اسی قسم کی کتابوں طبرانی، بہقی، ابو نعیم وغیرہ سے ماخوذ ہے، اس لیے ان میں کثرت سے کمزور روایتیں درج ہو گئی، اور اسی بنا پر محدثین کو کہنا پڑا کہ سیر میں ہر قسم کی روایتیں ہوتی ہیں۔ محدثین نے جو اصول قرار دیے تھے، سیرت کی روایتوں میں لوگوں نے اکثر نظر انداز کر دیے۔ محدثین کا سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ روایت کا سلسلہ اصل واقعہ تک کہیں منقطع نہ ہونے پائے، لیکن انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات ولادت کے متعلق جس قدر روایتیں مذکور ہے، اکثر منقطع ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں جس کی عمر انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت روایت کے قابل ہو۔ سب سے معمر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ہے، وہ انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں 2 برس کم تھے۔ اسی بنا پر میلاد کے متعلق جس قدر روایتیں ہیں ان میں سے اکثر متصل نہیں، اور اسی بنا پر بہت دور اذکار روایتیں پھیل گئی۔ مثلاً ابو نعیم نے انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کی زبانی روایت کی ہے کہ جب انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو بہت سے پرند آ کر مکان میں بر گئے، جن کی زمرد کی منقار اور یاقوت کے پر تھے۔ پھر ایک سفید بادل آیا اور انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا لے گیا، اور ندا آئی کہ اس بچے کو مشرق و مغرب اور تمام دریاؤں کی سیر کراؤ کہ سب لوگ پہچان لے۔ حاشیہ نمبر 1 مواہب اللدنیہ میں یہ روایت نقل کی ہے، اس میں بے انتہا مبالغہ امیز باتیں ہیں، میں نے معمولی ٹکڑا نقل کر دیا ہے۔ مغازی کا بڑا حصہ امام زہری سے منقول ہے، لیکن ان کی اکثر روایتیں جو سیرت ابن حشام اور طبقات ابن سعد وغیرہ میں مذکور ہے، منقطع ہے، یعنی اوپر کے راویوں کے نام مذکور نہیں۔ نمبر 2 نہایت تعجب انگیز بات یہ ہے کہ جن بڑے بڑے نامور مصنفین، مثلاً امام طبری وغیرہ نے سیرت پر جو کچھ لکھا، اس میں اکثر جگہ مستند احادیث کی کتابوں سے کام نہیں لیا۔ بعض واقعات نہایت اہم ہے، ان کے متعلق حدیث کی کتابوں میں ایسے مفید معلومات موجود ہے جن سے تمام مشکل حل ہو جاتی ہے، لیکن سیرت اور تاریخ میں ان معلومات کا ذکر نہیں۔ مثلاً یہ امر کہ جب انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو لڑائی کی سلسلہ جنبانی کس کی طرف سے شروع ہوئی۔ ایک بحث طلب واقعہ ہے، تمام ارباب سیر اور مورخین کی تصریحات سے ثابت ہوتا ہے کہ خود انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا کی، لیکن سنن ابی داؤد میں صاف اور صریح حدیث موجود ہے کہ جنگ بدر سے پہلے کفار مکہ نے عبداللہ بن ابی کو یہ خط لکھا کہ تم نے محمد کو اپنے شہر میں پناہ دی ہے، ان کو نکال دو، ورنہ ہم خود مدینہ آ کر تمہارا اور محمد دونوں کا استحصال کر دیں گے۔ حاشیہ نمبر 2 غزوہ بدر کے موقع پر ہم اس حدیث کے اصلی الفاظ نقل کریں گے۔ حاشیہ ختم ہو گیا۔ سیرت اور تاریخ کی کتابوں میں یہ واقعہ سرے سے منقول نہیں۔ مصنفین سیرت میں سے بعض لوگوں نے اس نکتے کو سمجھا، اور جب احادیث کی زیادہ چھان بین کی تو ان کو تسلیم کرنا پڑا کہ سیرت کی کتابوں میں بہت سی روایتیں صحیح حدیثوں کے خلاف درج ہو گئی ہے، لیکن چونکہ ان کی تصنیف پھیل چکی تھی اس لیے اس کی اصلاح نہ ہو سکی۔ حافظ ابن حجر ایک موقع پر دمیاطی کا ایک قول نقل کر کے لکھتے ہیں، اردو ترجمہ:
یہ قول اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اکثر واقعات جن میں دمیاطی نے اہل سیر کی موافقت اور صحیح حدیثوں کی مخالفت کی تھی اپنی رائے سے رجوع کیا، لیکن چونکہ کتاب کے نسخے پھیل گئے تھے اس لیے اس کی اصلاح نہ کر سکے۔ حاشیہ نمبر 3، زرقانی جلد 3 صفحہ 11۔ نمبر 3، سیرت میں اگلوں نے جو کتابیں لکھی ان سے مابعد کے لوگوں نے جو روایتیں نقل کی انہی کے نام سے کی۔ ان کے مستند ہونے کی بنا پر لوگوں نے ان تمام روایتوں کو معتبر سمجھ لیا، اور چونکہ اصل کتابیں ہر شخص کو ہاتھ نہیں آ سکتی تھی اس لیے لوگ راویوں کا پتہ نہ لگا سکے، اور رفتہ رفتہ یہ روایتیں تمام کتابوں میں داخل ہو گئی۔ اس تدلیس کا یہ نتیجہ ہوا کہ مثلاً جو روایتیں واقدی کی کتاب میں مذکور ہے ان کو لوگ عموماً غلط سمجھتے ہیں، لیکن انہی روایتوں کو جب ابن سعد کے نام سے نقل کر دیا جاتا ہے تو لوگ ان کو معتبر سمجھتے ہیں۔ حالانکہ ابن سعد کی اصلی کتاب ہاتھ آئی تو پتہ لگا کہ ابن سعد نے اکثر روایتیں واقدی ہی سے لی ہے۔ نمبر 4، روایت کے متعلق جو اصول منضبط ہوئے صحابہ رضی اللہ عنہم کے متعلق ان سے بعض موقعوں پر کام نہیں لیا گیا۔ مثلاً اصول روایت کی روح سے رواں کے مختلف مدارج ہے۔ کوئی راوی نہایت ضابط، نہایت معنی فہم، نہایت دقیق رس ہوتا ہے، کسی میں یہ اوصاف کم ہوتے ہیں، کسی میں اور بھی کم ہوتے ہیں۔ یہ فرق مراتب جس طرح فطرتاً عام راویوں میں پایا جاتا ہے، صحابہ رضی اللہ عنہم بھی اس سے مستثنیٰ نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت پر، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت پر جو تنقیدیں کی اور جن کا ذکر اوپر گزر چکا اسی بنا پر کی۔ اختلافی مراتب کی بنیاد پر بڑے بڑے معرکۃ الآراء مسائل کی بنیاد قائم ہے۔ مثلاً دو روایتوں میں تعارض پیش آ جائے تو اس بحث کے فیصلے میں صحیح طریقہ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ ایک روایت کے راویوں کا دوسری روایت کے راویوں سے عالی رتبہ ہونا ثابت کر دیا جائے، گو دونوں راوی ثقہ ہے، اور یہ اس روایت کی ترجیح کا قطعی ذریعہ ہوگا۔ لیکن صحابہ رضی اللہ عنہم میں آ کر یہ اصول بیکار ہو جاتا ہے۔ فرض کرو ایک روایت صرف حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اور دوسری کسی بدوی عرب سے مروی ہے جس نے عمر بھر میں صرف ایک دفعہ اتفاقاً ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا تھا، تو اب دونوں روایتوں کا رتبہ برابر ہو جاتا ہے۔ علامہ مازری مشہور محدث ہے۔ علامہ نووی شرح صحیح مسلم میں اکثر ان سے استناد کرتے ہیں۔ انہوں نے اس تعمیم کی مخالفت کی تھی، چنانچہ حافظ ابن حجر نے اصابہ کے دیباچہ صفحہ 10-11 میں ان کا یہ قول نقل کیا ہے۔ اردو ترجمہ: یہ مقولہ کہ صحابہ سب عادل ہے، ہم اس سے ہر ایسے شخص کو مراد نہیں لیتے جس نے ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اتفاقاً دیکھ لیا، یا ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی غرض کے لیے ملا اور پھر فوراً واپس چلا گیا، بلکہ ہم ان لوگوں کو مراد لیتے ہیں جو ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بالتزام رہے اور آپ کی اعانت و مدد کی اور اس نور کی پیروی کی جو ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ لیکن محدثین نے مازری کے اس قول سے عام مخالفت کی۔ علامہ مازری نے بے شبہ یہ غلطی کی کہ عدالت کے وصف کو مطلقاً مقربین صحابہ رضی اللہ عنہم سے مخصوص کر دیا۔ اس بنا پر محدثین کی مخالفت ان سے بے جا نہیں، لیکن اس میں کیا شبہ ہو سکتا ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ و عمر رضی اللہ عنہ و علی رضی اللہ عنہ کی روایتیں ایک عام بدوی کی روایت کے برابر نہیں ہو سکتی۔ خصوصاً ان روایتوں کے متعلق یہ فرق ضرور ملحوظ رکھنا چاہیے جو فقہی مسائل یا دقیق مطالب سے تعلق رکھتی ہے۔ نمبر 5، ارباب سیر اکثر واقعات کے اسباب و علل سے بحث نہیں کرتے، نہ ان کی تلاش و تحقیق کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اگرچہ اس میں شبہ نہیں کہ اس باب میں یورپ کا طریقہ نہایت غیر معتدل ہے۔ یورپین مورخ ہر واقعہ کی علت تلاش کرتا ہے اور نہایت دور دراز قیاسات اور احتمالات سے سلسلہ معلومات پیدا کرتا ہے۔ اس میں بہت کچھ اس کی خود غرضی اور خاص مطمح نظر کو دخل ہوتا ہے۔ وہ اپنے مقصد کو ایک محور بنا لیتا ہے، تمام واقعات اسی کے گرد گردش کرتے ہیں، بخلاف اس کے اسلامی مورخ نہایت سچائی اور انصاف اور خالص بے طرفداری سے واقعات کو ڈھونڈتا ہے۔ اس کو اس سے کچھ غرض نہیں ہوتی کہ واقعات کا اثر اس کے مذہب پر
معتقدات پر اور تاریخ پر کیا پڑے گا؟ اس کا قبلہ مقصد صرف واقعیت ہوتی ہے، وہ اس پر اپنے معتقدات اور قومیت کو بھی قربان کر دیتا ہے۔